بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میں چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی ہیں تارکین وطن خلیجی ممالک میں، ان کے بہت سے ایشوز ہیں اور آج کل بھی ایک خاص ایشو چل رہا ہے اور کافی پریشانی ہے وہاں پاکستانیوں کو لے کر. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ کوئی ڈسکشن کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آخر جو تارکین وطن ہیں خاص طور پہ خلیجی ممالک میں، جو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 4.5 ملین کے قریب وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور زر مبادلہ بڑا زبردست وہاں سے آتا ہے. وہ اگر ریمیٹنسز ہمیں نہ بھجوائیں تو شاید پاکستان اکانومی آگے چل نہ سکے. تو کیا ان کے ایشوز ہیں اور آج کل خاص طور پہ کن ایشوز کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جو جہاں کہیں بھی پاکستان کے مفادات ہوں گے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو انڈرمائن کریں. یہ تو میں خود بھی جانتا ہوں کہ کس طرح بھارت نے پچھلے کئی دہائیوں سے جو پاکستان کو اسپیس اویلیبل تھی وہ اسپیس ہم سے لی، کس طرح ہماری ٹریڈ کو بھی اس نے افیکٹ کیا اور ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے جو ٹیرف لائنز تھیں جس کا پاکستان کے ساتھ مقابلہ تھا ان کو سبسیڈائز بھی کیا تاکہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہ رہیں گلف کنٹریز میں. تو ہمارے لیے یہ لازم تھا کہ ہم اپنے مفادات دیکھتے کہ کس طرح ہم اپنی جو لیبر مارکیٹ ہے، ورک فورس ہے پاکستان کی، وہ وہاں بھجواتے. کوئی ہماری ایک پالیسی ہوتی تاکہ ریمیٹنسز ہماری زیادہ ہو سکتی. پھر آبویسلی آپ کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہیں. سعودی عرب میں مثال کے طور پر MBS کا آپ ویژن 2030 دیکھ لیجئے، ان کا اس میں پاکستانیوں کے لیے بے شمار اپرچونٹیز ہیں. UAE بھی جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن بھارت نے بہت سی اسپیس لی ہم سے. اب ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم ری وزٹ کریں ڈرائنگ بورڈ پہ اور دیکھیں کہ پاکستان کو کون کون سے ایسے اسٹیپ لینے ہیں جس سے ہم اپنی ورک فورس خلیجی ممالک میں بڑھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت جو ایک خاص ایشو چل رہا ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. پھر اگر ہمارے پاس وقت بچا، چونکہ میرے پاس جو ایکسپرٹ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کا ایک تعلق اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفیکیشن سے بھی ہے، تو یہ چونکہ ان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے بھی رہا ہے، تو PIE کی جو پرائیٹائزیشن کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر وقت ہوا تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاست علی گروپ کیپٹن ریٹائرڈ ریاست علی چنگیزی صاحب. یہ ریٹائر ہوئے 2007 میں چنگیزی صاحب پاکستان ایئر فورس سے، اور اس کے بعد کام تو یہ بے شمار کر رہے ہیں، لیکن پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام ان کی ایک NGO ہے جس کے تحت یہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، جو لوگ مینٹورنگ بھی کرتے ہیں، ان کی باہر جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں. تو بڑا ان کا ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ والنٹریلی کام کر رہے ہیں سارا پاکستان کے انٹرسٹ میں. تو لیٹ می فرسٹ آف آل ویلکم ہم ٹو ڈیسائفر. دوسرے میرے گیسٹ ہیں، کراچی میں ہیں، یہ ہمیں اسکائپ کے تھرو جوائن کر رہے ہیں. یہ ہیں ڈاکٹر مسرور احمد شیخ صاحب. یہ ہیں چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. آج کل چونکہ خاص معاملہ چل رہا ہے، ہمارے جو سعودی عرب میں لوگ ہیں پاکستانی ہیں وہ ایک خاص مشکل کا شکار ہیں، تو اس لیے میں نے ڈاکٹر شیخ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ آج ہمیں ڈی سائفر میں جوائن کریں پہلے سیگمنٹ کے لیے، تاکہ جو اس وقت کرنٹ ایشو ہے اس پہ ہم بات کر سکیں. تو چنگیزی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ہی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ اس وقت جو سعودی عرب میں پاکستانی ہیں، پہلے اس اسپیسیفک ایشو پہ بات کر لیتے ہیں، پھر جو دوسرے پالیسی ایشوز ہیں، لارجر ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات پہ آتے ہیں. تو پہلے اس وقت آپ بتائیے کہ جو سعودی عرب میں ہماری پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 2.6 ملین ہے، 26 لاکھ کے قریب. 2.64 ملین. اچھا، تقریباً 26 لاکھ کے قریب ہے. بالکل. تو پاکستانیوں کو جو اس وقت کیا ایک خاص جو ایشو ہے وہ کیا ہے جو سب وہ فیس کر رہے ہیں؟ اچھا، ہمارے پاکستانی بیسیکلی اگر آپ سعودی عرب اور یا گلف سٹیٹس کی ہسٹری دیکھیں، ان کی ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کا بڑا ہاتھ ہے. جتنے بھی پاکستانی جاتے تھے یہ بڑے اسکل لوگ جاتے ہیں، اسکل پلمبر، اسکل ویلڈر، اسکل میسن، اسکل کارپینٹر، اسکل الیکٹریشین.
اس وقت جو صرف ان کا اسکل ہوتا سرٹیفکیشن پروگرام نہیں تھا، کوئی سرٹیفکیٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا بہت کسی ورکشاپ سے سرٹیفکیٹ لیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس چیز کو آگے نہیں کیا. اب بیسیکلی وہاں پہ یہ ہوا کہ جتنے بھی گلف اسٹیٹ ہے وہ سب لائسنسنگ مانگ رہے ہیں. بلیو کالر ورکر اینڈ وائٹ کالر ورکر دونوں کو انہوں نے کہا لائسنسنگ اور سرٹیفکیشن کروا. لیکن پہلے جو پاکستان سے لوگ جاتے تھے ان گورنمنٹس کی بھی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ سرٹیفکیٹ دیں یا کوئی لائسنس. بالکل وہاں یہ کلچر ہی نہیں تھا، وہ نہیں تھا. جبکہ امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یورپ میں ہے. جس طرح اگر آپ کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری تو ہونی چاہیے. جی ہاں، مگر نہیں، اب ڈگری ہمارے لوگوں کے پاس تھی. جیسے ٹیچر ہے ڈگری تھی، اب اس ڈگری کی اٹیسٹیشن نہیں ہوتی، اس کی ایویلویشن نہیں ہوتی. اب انہوں نے اپنی ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ اگر آپ ٹیچر بن رہے لیول 1 کے ٹیچر ہے تو یہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کریں، جس میں اٹیسٹیشن ہے اور فردر اس کی سرٹیفکیشن ہے. تو اٹیسٹیشن میں کیا ایشو ہے پھر؟ اٹیسٹیشن میں ایشو یہ آ رہا ہے، جیسے سپوز میری ڈگری ہے، اب لوگوں کو وہاں سے یہاں پاکستان آنا پڑتا ہے. نہیں تو وہ ہمارے ایمبیسی یا کانسلیٹ جنرل کے تھرو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے بیسیکلی میں گورنمنٹ پہ وہ نہیں کرنا چاہتا. ہمارا سسٹم آج آپ کھل کے بات کریں. اچھا میں کھل کے بات کروں. یہ پروگرام اس لیے مشہور ہے کہ یہاں کھل کے بات ہوتی ہے. باسط صاحب میں پچھلے 5 دن سے صرف اسی پرپس کے لیے آ رہا ہوں. میں اپنا پیسہ ٹائم سب خرچ کر کے صرف اسی ہر منسٹری سے مل رہا ہوں. HSC سے ملا ہوں، نیفٹیک سے ملا ہوں، منسٹری آف اوورسیز سے ملا ہوں. سب لوگوں سے جتنے بھی لوگ ہیں میرے، جیسے آپ کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا تو ان سب کو جو میں نے دیکھا ہے سسٹم از ناٹ سپورٹیو. اب صرف نیفٹیک میں سعودی گورنمنٹ نے نیفٹیک از نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ. جی ہاں. اس میں انہوں نے گورنمنٹ آف سعودی عرب نے ایک تکافل پروگرام شروع کیا. اب ہمارے جتنے لوگ بھی جاتے ہیں، اب تقریباً 60,000 لوگ کہہ رہے تکافل پروگرام کے تحت گئے. یہ تو چلے گئے، یہ تو سیف ہو گئے، سعودی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا ہو گیا. بٹ جو لوگ پہلے گئے وہ بیچارے ڈینجر میں ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو سرٹیفکیشن چاہیے. اب وہاں پہ سعودی گورنمنٹ ایک انڈین کمپنی کو دیا ہے. سعودی انہوں نے کیا دیا؟ انڈین گورنمنٹ کو کیا دیا؟ ان کے سرٹیفکیٹ سرٹیفائی آپ کرائے، ان کی اٹیسٹیشن آپ کرائے. اچھا. منصور صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ انڈین کمپنی ہمیں فیک سرٹیفکیٹ بیچتے ہیں، اور اس فیک سرٹیفکیٹ کو جب ہم نے کہا اس کو اوریجنل بیچ دو تو وہ غائب ہو گئے. اب ان کے فیک سے کیا مراد ہے؟ فیک سے مراد سرٹیفکیٹ جعلی. نہیں، جعلی سرٹیفکیٹ وہ کس طرح بھجوا سکتے ہیں؟ بس وہ کسی سے بنا لیا، وہ فیک بنا لیا. جیسے میری کمپنی کے نام پہ بنا لیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ کہ بیکاز سندھ ٹیکنیکل ٹریننگ بورڈ کا جو سسٹم ہے، نہیں تو اس میں انڈین کمپنی کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ دیکھیں ہمارے اگر سپوز سندھ ٹیکنیکل ٹریننگ بورڈ نے 2 سرٹیفکیٹ بھی جعلی انہوں نے جلدی میں نکل گیا تو یہ تو بدنام ہو جائے. سعودی اس کو بتا دیں گے یار یہ تو جعلی ہے. جس ہمارے PIA کے پائلٹس کے ساتھ ہوا. ہاں سیم کیس ہوگا. اسی طرح وہ پھر کیا کریں گے، ہمارے لوگوں کو بھی یہ جعلی کلچر ہمارے لوگ انڈین کے ساتھ نہیں کرتے. انجن کا پراپر ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ بیچتے ہیں. اسی لیے میں نے مسرور صاحب کو بھی آج کہا کہ آپ بھی ذرا شامل ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا. دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ. گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ٹیک امیڈیٹ نوٹ آف اٹ. اور یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ یہ تقریباً منصور صاحب ایگزیکٹ بتا دیں گے. 2017 تک کی کورسپونڈنس ان کی میرے جو مجھے انہوں نے بھیجا ہے. میں آپ کو ایکچوئل سٹوری بتا. ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب، یہ اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو آپ نے کہیں وزارت خارجہ سے نہیں کہا کہ بھئی یہ اپنی ایمبیسی سے کہیں، ریاض میں یا کانسلیٹ جنرل سے کہیں جدہ میں کہ اس معاملے کو حکومت کے ساتھ اٹھائیں، یا آپ لوگوں نے یہاں پہ سعودی جو یہاں مشن ہے وہاں یہ نہیں اٹھائے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ بولیے. ہوا یہ کہ میں نے اس سے جو ڈیٹا فلو کمپنی ہے اس سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ میرے پاس ڈاکومنٹ بھیج رہے ہیں اور یہ سعودی عرب سے ڈاکومنٹ آ رہے ہیں، مجھے کوئی اتھینٹیکیشن چاہیے سعودی آرگنائزیشن کی. تو انہوں نے پاکستان سعودی انجینئرنگ کونسل کا میرے پاس لیٹر بھیجا. پھر وہ تھی اور یہ سلسلہ بیچ میں نے رکوا دیا تھا. سعودی کونسل سے میں نے کہا تھا کہ انجینئرنگ کونسل سے کہ آپ جتنے بھی پاکستانی کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ ہماری ایمبیسیز کے تھرو ہمارے پاس بھیجیں. تو وہ سلسلہ پہلے وہ آپ کو ڈائریکٹ بھجواتے تھے جو انڈین کمپنی والے لوگ تھے؟ جی یہ اصل میں یہ ایک طرح سے کنسلٹنٹ تھے جو کہ ہائر کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اس طرح کا سسٹم موجود ہے کہ آپ کو جب ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب میں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ کام کر رہے ہیں، نیپالی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں،
اور وہاں پہ کورین بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے بینکاک کے لوگ بھی ہیں، ساتھ میں پاکستانی بھی ہیں اور بنگلہ دیشی بھی ہیں، سری لنکا۔ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم ہر کسی کے ڈاکومنٹ انٹرنیٹ جو خود ویریفیکیشن کے بجائے کسی کو کانٹیکٹ دے دیں، جیسے ورلڈ ایجوکیشن لرننگ سسٹم ہے جو بہت ساری یونیورسٹیز دنیا کی یونیورسٹیز کے لیے جو ہے ویریفیکیشن کرتا ہے، اور وہ ایک ادارہ ہے جو کہ یونیورسٹیز نے ان کو دی ہے، تو اسی طرح سے یہ کنسلٹنٹ ہائر کیا انہوں نے، اور وہ کنسلٹنٹ کی بڈنگ بھی باقاعدہ ہوئی، جیسے کہ سعودی چنگ نے مجھے بتایا اور اس نے ون کیا یہ کمپنی نے، تو انہوں نے پھر ان کے تھرو جو ہے ویریفیکیشن اور کنٹریز کے لوگوں کی بھی کرائی اور ہمارے لوگوں کی بھی کرائی، تو جیسے کہ ہمارے دوست نے ذکر کیا کہ بڑا ڈینجرس ہے یہ، اور جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ہمارے جو کمپٹیٹر ہیں ہمیں جو وار میں ہمیں ہر جگہ بیٹ کرتے چلے جائیں، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ دیکھیں اب اکنامک وار ہے یہ، اور ہر طرح کی اس میں چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کے وائرسز موجود ہیں، اب ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی جنگ لڑ رہے ہیں، کمرشل میں جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ، تو یہ جو چیز ہے اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ انڈرمائن جس طرح انہوں نے بہت سارے ایریاز میں کیا ہے، اور جہاں ہمارے کمپٹیٹر ہیں انڈین ظاہر ہے وہ ہمیں انڈرمائن کرنا چاہیں گے، ہمارے لوگوں کو انڈرمائن تو کر رہے ہیں۔ سندھ، یہ اپنے شیخ صاحب، سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے، آپ تقریباً کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ سعودی عرب میں یا یو اے ای وغیرہ میں کام کر رہے ہیں جن کو آپ نے سرٹیفکیٹ ایشو کر رکھے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی میرے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، یہ بیسیکلی جتنے بھی لوگ جاتے رہے ہیں، پہلے تو بات یہ کی گئی کہ پہلے سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں تھی، پی او کا سلسلہ شروع ہوا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، تو سرٹیفکیشن کی امپورٹنٹ پڑ گئی، اور سعودی عرب میں کام کرنے والے جو لوگ ان کے لیے ضروری ہو گیا، انٹرنیشنل کمپنی میں کام کر رہے تھے جو سرٹیفکیشن تو وہ ان کے پاس ہو، اور اس کے بعد پھر اگین جو آگے بڑھے تو سعودیائزیشن کا جب سلسلہ شروع ہوا تب بھی سعودی گورنمنٹ نے پھر اس کو اور ایکسٹینڈ کیا کہ جو بھی دنیا سے لوگ کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں ان سب کے پاس سرٹیفکیشن ہونے چاہیے، وہ چیک کیا جائے۔ اب ہمارے لوگوں کا سلسلہ یہ تھا، جیسے کہ جنگی صاحب نے ذکر کیا، یہ کوئپا کے تھرو یہ لوگ جاتے تھے، بعض کے پاس سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے اور بعض کے پاس سرٹیفکیٹ فیک بھی دیے جاتے تھے، جو کہ کوئپا یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ اگین یہ ہمارا ایشو ہے اور ان ایشوز کو ہمیں سیٹل کرنا چاہیے۔ ہمارے جو مائیگرینٹ ورکر ہیں یہ بڑا ریسورس ہیں ہمارے لیے، ہمارا ایسٹ ہیں، اور ان کو کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ نہیں تو ابھی تک کوئی آپ نے کتنے تقریباً آپ کے خیال میں آپ کو جعلی سرٹیفکیٹس آئے ہوں گے لیٹس سے فرام سعودی عربیہ؟ میرے پاس دیکھیں شروع میں جو ہے وہ میں ویریفیکیشن کرتا رہا، تقریباً میں نے 50 ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کی، اور جیسے ہی میرے پاس پہلا ڈاکومنٹ آیا جو کہ ڈاؤٹ فل تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ پاکستانی، اگر میں اس کو ڈکلیئر کروں گا تو یہ پاکستانی جو ہے فوراً 3 مہینے کے لیے جیل چلا جائے گا، کل کی چیز کی، تو میں نے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن نہیں کی، میں نے اس کو اسٹاپ کیا۔ جہاں تک چنگیز صاحب نے بات کی، بالکل دیکھیں جب آپ میرے پاس ڈاکومنٹ آ رہا ہے، یہ فوٹو کاپی اسکین ہو کے ڈاکومنٹ آ رہا ہے، تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فیک ہے یا کسی نے اس کو ٹیمپر کیا یا چیزیں کی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں، اور یہ چیزیں پھر اگین ہمارے لوگ آگے نہیں بڑھے اس میں، ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ہماری ایمبیسیز کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ڈاکومنٹیشن جتنی بھی پاکستانیوں کی ڈاکومنٹیشن ہو یہ اپروچ کرنا چاہیے، خاص طور سے گلف کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں جو ایمبیسیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اداروں کو لکھیں کہ جو بھی پاکستانیوں کے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ہوگی اور ہمارے تھرو ہوگی، ایمبیسیز کے تھرو ہوگی، وہ پاکستانی، کیونکہ دیکھیں آپ نے خود ذکر کیا کہ ہم بار میں ہیں اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ہر ایریا میں، تو یہ بھی ایک جو وار ہے، جو سلسلہ ہے، ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو ورکر ہیں بہت اچھے ورکر ہیں، بڑے ہائیلی اسکلفل ورکر ہیں یہ، لیکن اگر یہ کسی سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی فیک ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے، جو کہ ہماری کسی دوست نے کوئپا والوں نے انہوں نے کو دیا ہے، تو وہ بیچارے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ ایک تو یہ خاص طور سے مائیگرینٹ ورکر کے لیے یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو وہاں کے لاز کی، رولس اینڈ ریگولیشن کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، تو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی سپورٹ کا کوئی سسٹم ہمارے یہاں پراپر سسٹم اویلیبل نہیں ہے۔ ایک پروپوزل پہ میں کام کر رہا تھا اور چنگیزی صاحب سے میں نے ذکر کیا اس کا، تو چنگیزی صاحب بڑے ایکسائٹڈ ہوئے، کہنے لگے یار یہ کیوں نہیں ہوا سالوں سے، میں کوئی 8 سال سے اس پروپوزل پہ کام کر رہا ہوں، مائیگرینٹ ریسورس سینٹر کوئی بنایا جائے۔ آئیے دیکھیں ہمارے جو نیپال ہے، نیپال والوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہم نے پلاننگ نہیں کی، انہوں نے اپنے بعد لوگوں کو باہر بھیجنے کے لیے، خاص طور پہ مڈل گلف کے لیے ایک آئیلو کے ساتھ مل کے مائیگرینٹ ریسورس سینٹر ڈیولپ کیا۔ وہاں پہ جو لوگ بھیجتے ہیں ان ورکر کی پہلے ڈپارچر بریفنگ ہوتی ہے
ان کو لیبر لاس کا جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں کی انفارمیشن دی جاتی ہے اور ساتھ میں ان کی ڈاکومنٹیشن بھی چیک کی جاتی ہے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا مائیگرنٹ ریسورس سینٹر میرا بھی خیال تھا. میں نیپال گیا تو میں وہاں سے ڈاکومنٹ لے کے آیا. آئیلو سے میں نے رابطہ کیا کہ اس کو بنایا جائے یہاں پہ, اور میں تقریباً 7-8 سال سے کام کر رہا ہوں. بہت جگہ میں نے پروپوزل دیے, نہیں ہو پایا, جو کہ اب ضروری ہے اس وقت, اس ملک کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک مائیگرنٹ ریسورس سینٹر بنانا چاہیے. نیپال بھی ہمارے ہماری اس میں سلسلے میں مدد بھی کر رہا تھا, لیکن پھر ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں, لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں, نہیں ہوتا. چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار اپیئرنگ آن ڈیسائفر. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر پھر چنگیزی صاحب سے اور جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کی تسلی بخش میں جوابات مل جائیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ویلکم بیک. اچھا چنگیزی صاحب, مسرور صاحب نے تو بتایا ہمیں ایک انڈین کمپنی ہے جس کو سعودی گورنمنٹ نے یہ کانٹریکٹ دیا ہے کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کی آپ اٹیسٹیشن کروائیں, ان کی آتھینٹسٹی آپ اسٹیبلش کریں. کریکٹ. اب وہ جو انڈین کمپنی ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہی ہے کہ وہ جعلی سرٹیفکیٹ خود ہی بنا کر یہاں پاکستان بھجواتی ہے. مثال کے طور پر سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھجواتی ہے. اب چونکہ وہ سرٹیفکیٹ جعلی ہیں تو وہ بورڈ اٹیسٹ نہیں کر سکتا, اس کی آتھینٹیکیشن نہیں کر سکتا. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب واپس وہ کہتے ہیں تو جی یہ تو جعلی سرٹیفکیٹ پہ یہاں پہ آیا ہے, تو خطرہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں جو پاکستانی کام کر رہا ہے اس کو پاکستان واپس بھجوا دیا جائے. بھجوا دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ آ گئے. کتنے لوگ آ گئے ہوں گے اب تک؟ مطلب کم سے کم 1000 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں. اچھا, بیکاز وہ نہیں ہوا تو وہ لوگ آ گئے بیچارے. حالانکہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ جینون موجود تھے. نہیں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ تھے ہی نہیں, تو انہوں نے جعلی بنوا دیا اپنی فیس لینے کے لیے. اب انڈین گورنمنٹ کو جو انہوں نے انڈین کو کیوں بھیجا, انڈین کے وہاں پہ تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن کمپنیز ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. ہمارے ہونے چاہیے کمپنیز جو کہ وہاں پراپر. نہیں تو جو انڈین وہاں پہ لیبرر ہے ان کے سرٹیفکیٹ کی ان کا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے تو آلریڈی اتھینٹیکیٹ کر کے بھیجا ہے, جیسے ہمارا تک پروگرام ہے. اچھا جس ابھی شروع ہوا ہے. بالکل, ان کا تو کر کے پہلے سے. اور جو پرانے والے ہیں وہ بڑے اسمارٹ ہیں, انہوں نے آفس وہی بنا لیے. اچھا. ہاں, اور وہ بیسیکلی یہ آئیڈیا ہمیں اسی سے آیا. میں عباس امریلی صاحب ہے ہنر فاؤنڈیشن کے, تو سی او ہنر فاؤنڈیشن میں ڈسکس کرتا ہوں, میں ان کا گورنمنٹ رسپانس نہیں دے رہا. میں ان کو جس کو بتا رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ جب واپس. تو بھی آپ اسلام آباد تشریف لائیں تو آپ کہاں کن منسٹریز میں آپ گئے؟ میں پہلے گیا تھا اپنے ایچ ایس سی کے پاس. اچھا. ایچ ایس سی نے بہت اچھا رسپانس دیا. ڈاکٹر مختار سے میٹنگ ہوئی, اس نے ٹیم بلایا, یہ ایشوز. تو کیا فیصلہ ہوا وہاں پہ؟ وہاں یہ فیصلہ اس نے کہا جو آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے پھر کیا کہا؟ تو ہم نے اب ایک پروگرام بنا رہے ہیں, ایک جامع پروگرام. میں اسی لیے آیا ہوں ان سب کی کنکرنس لینے. پھر میں گیا تھا نیفٹیک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے, بیکاز سیکٹری ایجوکیشن نے, فیڈرل سیکٹری ایجوکیشن نے مجھے رنگ کیا. میں نے کہا ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے وہ لوگ, جی ہاں, انہوں نے جی ہاں جتنے بھی ووکیشنل, یہ نیفٹیک از نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کے سب وہ ہے. پھر ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے. اس کے سی او نے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس نے کہا چنگیز صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, مجھے پلان بھیج دیں, ایگزیکیوشن پلان بھیج دیں. اچھا, یہاں سے پھر میں گیا. بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے منسٹری آف اوورسیز. میں پچھلے 3 مہینے سے منسٹری آف اوورسیز میں اورنگزیب صاحب جوائنٹ سیکرٹری, ان کے ساتھ میرا چل رہا تھا. انہوں نے میری جدہ میں بھی اپنے آدمی سے بات کرائی, اس سے بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. سے ملنے گیا, ان کے پاس جو ڈیٹا ڈیجیٹائز ہوا 2019 سے 2022 تک کا ہے. اب 2019 سے 22 تک جو ڈیٹا اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنی ہمیں اس سے پہلے والے ڈیٹا چاہیے. اب پہلے والا ڈیٹا جو اندر کی خبر ہے انہوں نے ابھی تک ڈیجیٹائز نہیں کیا, وہ شیمبل اپ شیپ میں ہے. سو انہوں نے, اورنگزیب صاحب نے بڑا اچھا رسپانس دیا. انہوں نے اپنے ڈی جی کو بلایا. اس کے ڈی جی نے, کوئی اکرم صاحب ہے, انہوں نے کہا میں آپ کو ڈیٹا دوں گا ہی نہیں, آپ جو بھی کرے, جس سے کہے میں آپ جائیں جو کرے میں ڈیٹا. اب ایکچولی دس از ناٹ کہ وہ کہتا ہے دس از اس کے سیکرٹ ہے اس غریب آدمی کے, کانفیڈینشیل چیزیں ہیں, پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ان کے پاس وہ ڈیٹا تیار بھی نہیں ہے. میں نے یہاں ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ وہاں جا کے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرے یا کوئی کوآرڈینیشن. اچھا, یہ جو انڈین کمپنی جو جس کا کانٹریکٹ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, جی ہاں, ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ایمبیسی نہیں بھجواتے ہمارے ریاض میں, جدہ میں,
وہ ڈائریکٹ بھجواتے ہیں وہ ڈائریکٹ انہوں نے اتھارٹی کو. جی ہاں, انہوں نے کہا ہم نے ایچ ایس سی کو بھی بھیجا ہے, اسی لیے میں ایچ ایس سی گیا, ڈاکٹر مختار سے بات ہوئی ہمارے. نہیں, اب پاکستان میں کوئی ایسا فوکل پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ ان کو بھجوائے. منسٹری آف اوورسیز کی رسپانسبلٹی ہے, ان کے بڑی منسٹری ہے, بڑے لوگ ہیں, دے شوڈ ہیو میڈ سم اس طرح کا کانٹیکٹ. I'm slightly puzzled. یوزلی دیکھیں باہر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی مثال کے طور پر ہمارا کوئی شخص باہر کام کر رہا ہے, اگر وہ جس بھی ایجنسی میں کام کر رہا ہے تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایجنسی اس وہاں پہ پریزنٹ جو پاکستانی مشن ہوگا, سفارت خانہ ہوگا, اس کو بھجوائے گی, یا ہمارے کانسلیٹ. نہیں ہے دنیا میں ڈیولپ ورلڈ میں تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جیسے امریکہ میں ہے, وہ جب بھی ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کی ہوتی ہے, یا کینیڈا میں وہ کسی پرائیویٹ فرم کو دیتے ہیں, پرائیویٹ فرم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پرائیویٹ فرم پھر وہاں پہ ہمارے سفارت خانے کو کیوں نہیں بھجواتی کہ وہ ڈائریکٹ یہاں پہ ایچ ای سی کو بھجواتی ہے. یہ تو چیزیں, یہ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ اسٹریم لائن کرنی ہے. ہاں یہ تو اسٹریم لائن کرنی ہے کہ دیکھیں اس نے کیوں ڈائریکٹ ادھر اپروچ کیا. اب جب میں نے ایچ ایس سی کے ڈائریکٹر سے کل بات چیت کی, ان کو بلایا, انہوں نے ڈیٹا دیکھا, انہوں نے کہا یار کچھ سرٹیفکیٹ ہم فزیکل کرتے ہیں, فزیکل ڈیٹا مانگتے ہیں, کچھ جاتے ہیں ان کے ساتھ اپنا یونیورسٹیز میں ڈائریکٹ. تو اب میں یونیورسٹیز میں بھی جا کے بات چیت کروں گا. کراچی میں ہمارا ایک کنسورشیم ہے. تو اس وقت کتنے لوگ آپ کے خیال میں پاکستانی ہیں سعودی عرب میں خاص طور پہ جو کہ اس وقت اس مشکل کا شکار ہیں؟ دیکھیں کم سے کم پورے گلف سٹیٹ میں 4.4 میں سے 2.6 ملین تو خطرے کا شکار ہے. ریئلی 2.6 ملین از اے بگ نمبر. اب آپ صرف یہ لگائیں ان کے ریمیٹنس 1000 درہم پر پرسن پر منتھ لگائیں, اگر وہ کم ہو جائے تو آپ 2 ملین لگا لیں, کتنے ریمیٹنسز کم ہوں گے ہمارے پر منتھ. سیکنڈ جو سب سے مجھے جس چیز کے لیے میں اتنا پریشان ہوں, اور میں ادھر آ کے میں سارا اپنا خرچہ کر رہا ہوں, تو یہاں بیٹھا ہوں سارے منسٹری سے مل رہا ہوں, بیکاز جب وہ غریب لوگ ہیں وہ جو کماتے ہیں ادھر بیچتے ہیں. ان کی میں خود یو اے ای میں کنسلٹنٹ رہا ہوں, وہاں پہ میں ان کو ٹریننگ کرتا رہا ہوں, میں ان کے ریگولیٹری اتھارٹی کی ٹریننگ کراتا رہا ہوں. سعودی عرب میں نے آڈٹس کیے, جارڈنز میں بڑے سارے آڈٹ کیے, ان کے فرم کے ساتھ میرا کلوز لائزون ہے. سو وہاں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ورکرز ہیں, دے آر ناٹ ان اے گڈ شیپ. وہ بیچارے جو کچھ کماتے ہیں تھوڑا وہ رکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں, گھر والے ایک تو اڑا دیتے ہیں, دوسرا وہ اس طریقے سے جب یہ واپس. اب میں بتاتا ہوں, ایک بندہ بہت زبردست سپروائزر ہے, وہ کراچی میں آیا, اس نے جو پیسے کمائے تھے کسی طرح اڑ گیا. اب وہ اس کو نکالا اسی چیز پہ, وہ صرف پشتو جانتا ہے یا عربی جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, بٹ ہی از دی بیسٹ پلمبر, بیسٹ الیکٹریشین, بیسٹ میسن. اب وہ بیکار ہے, مزدوری کرتا ہے. اب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا. میں جب بھی اس کو, نور افضل نام ہے اس کا, پٹھان ہے, تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار جب بھی تجھے مزدوری نہ ملے میرے گھر آ جاؤ, یہاں بہت سارا. پاکستان آ گیا واپس, آ گیا پاکستان, اس طرح بہت سارے لوگ آئے ہیں. لیکن جو لوگ بغیر سرٹیفکیٹ کے چلے گئے, جی, جن کے پاس کوئی مطلب جو کسی انسٹیٹیوٹ میں نہ پڑھے, نہ انہوں نے کوئی باقاعدہ فارمل ٹریننگ حاصل کی, تو ان کو سرٹیفکیٹ کس طرح ایشو ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیے ایک آر پی ایل پروگرام ہے. یہ آر پی ایل پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے رجسٹریشن پرائر ٹو لرننگ. اوکے, یہ ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے. اس کے تحت یہ کیا کرتے ہیں, اگر آپ کا تجربہ ہے کسی بھی فیلڈ میں, وہ آپ کے اس کے اسیسر ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ. پاکستان میں نیفٹیک کے پاس اسیسر ہے. میری اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی تھی, کل ہم نے گھنٹے سے زیادہ اسی پہ بات کی تھی نیفٹیک کے اس سے. تو اس پروگرام کے تحت ان سب کو سرٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اوکے, یہ سب کو. اب بیسیکلی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار وہ جب واپس آئیں گے ہم کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک مشکل تو ہے نا, کیونکہ جو بندہ باہر بیٹھا ہے, جی, اس کا ایکسپیرینس گورنمنٹ کو کیا معلوم ہے کس طرح ہے؟ وہ بڑا سمپل سا ہے. وہ دیکھیں جو اسیسر ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, وہ وہیں پہ اسیس کریں گے. دیکھیں وہ نہیں تو جو اسیس وہاں پہ, مثال کے طور پر سعودی گورنمنٹ کے پاس کوئی پاکستانی آر پی ایل میں جو ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے, آر پی ایل پہ کوئی کام نہیں کر رہا, نہیں جو ایکسپیرینس پہ کام کر, جن کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ہے, جو آج سے 20 سال پہلے جیسے گئے تھے, وہاں پہ جو ان کو اسیس کر رہا ہے وہ خود ہی سرٹیفکیٹ کیوں نہیں ایشو کر دیتا؟ وہ پاکستان اسیس تو وہی کر رہے ہیں. آر پی ایل پروگرام ایک انٹرنیشنل, دیکھیے دنیا میں اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیٹ, میں اسٹینڈرڈ کا اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے,
اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن ایک ایسا پروگرام ہے کہ ساری دنیا اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن پہ چلتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ میں آپ کوئی بھی چیز اٹھا لے اسٹینڈرڈائز ہے اور سرٹیفائڈ ہے. میں نے 2005 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا میں ایڈوائزر تھا ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کے زمانے میں. 2000 کچھ تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن کو سارے انجینئرنگ یونیورسٹی کے سلیبس میں ڈالیں، بیکاز دنیا جو ہے اس وقت سے اسٹینڈرڈ اینڈ سرٹیفکیشن کی وجہ سے ساری دنیا میں جو ترقی ہوئی، دس از دی اونلی فیکٹر. آپ کا آسٹریلیا میں جو پلمبر ہے وہ اسٹینڈرڈ پہ کام کرتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، سرٹیفائڈ ہوتا ہے، اس کو لائسنس. سرٹیفائڈ کون کرتا ہے اس کو ایجنسیز ہیں اس کے لیے پراپر. تو وہ وہیں پہ بیسڈ ہے نا، سعودی عرب میں بیسڈ ہوں گے، یو ای میں بیسڈ ہوں گے. ابھی دیکھیں سعودی عرب مجھے یہ ذرا ایگزام میرا سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا یہ بڑا میں آپ کو 20 سال پہلے ایک بندہ پاکستان سے گیا سعودی عرب، اس کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں، اس کے پاس صرف تجربہ ہے. کریکٹ. وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، وہاں پہ اس کو اس کی جو قابلیت ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کو اسیس وہیں پہ ہی کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں تو نہیں کر سکتے، وہ وہاں بیٹھا ہے. دیکھیے گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرگنائزیشن ہم وہیں جائیں گے، وہاں اب وہاں جا کے ان کو وہیں سرٹیفائی کریں گے، وہیں سعودی گورنمنٹ سے بات کریں گے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. بالکل ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. اب گورنمنٹ کی سمجھ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. میں پچھلے 3 مہینے سے منسٹری آف اوورسیز کی منت کر رہا ہوں، مختلف لوگوں سے سفارشیں کر رہا ہوں کہ یار پلیز مجھے کوئی ڈیٹا ایسے دے دو. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ یہ ڈیٹا تو آپ کو مل جائے گا اپنے ہمارے سفارت خانوں سے، وہاں تو یہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے. لوگ سر آپ کے سفارت خانوں میں بھی کرپٹڈ ڈیٹا ہے، کئی بھی کنسولیڈیٹڈ پراپر ڈیٹا نہیں ہے. آئی ایم سرپرائز. سر دیکھیں ڈیجیٹائزیشن ابھی شروع نہیں کی ہے پاکستان میں. پاکستان میں میں ڈیٹا مائننگ پہ اور ڈیٹا اس پہ بھی کام کرتا ہوں. سب جگہ ڈیٹا کی بات ہوتی ہے، بٹ دیٹ از کرپٹڈ ڈیٹا. کرپٹڈ ڈیٹا ایک اٹس ناٹ اے پراپر ڈیٹا. آپ ایک کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے 2 بار ڈیٹا مانگے، دونوں بار ڈیٹا صحیح نہیں ہوگا. آپ کا کوئی وہاں پہ فوکل پوائنٹ ہے جو آپ سعودی عرب میں خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں، جن کے ساتھ آپ ان ٹچ ہوں؟ اب ہم کیا کریں گے، فوکل پوائنٹ ہی نہیں ہے. میرا سب سے پہلا جو اسٹریٹجی ہے، مجھے ڈیٹا مل جائے. میں نے 3-4 یونیورسٹی. آپ نے پاکستانی ایمبیسی سے وہاں کانٹیکٹ کیا؟ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، تبھی تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے لنک کرائے، کانٹیکٹ کرائے. اچھا ابھی تک کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ میں 2017 سے چل رہا ہے. دیکھیں وہ اس وقت ہمیں اتنا سیویریٹی کا نہیں پتا تھا. مجھے میرے دوست یہ بیچتے 2015 سے دوست بیچتے، بلکہ اس دوست کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی گروپ کیپٹن مجیب تھے، وہاں پہ تھے. وہ کہتا سچ انگیزی یہ ہو رہا ہے، آپ کہیں وہ گورنمنٹ کو آپ لوگ اس طرح سرٹیفکیٹ بنائیں، اداروں کے پاس جائے. میں بڑے عرصے سے لوگوں کی. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ جو لوگ اس مشکل میں تھے 2017 سے، انہوں نے کہیں ایمبیسی میں رابطہ قائم نہیں کیا. دیکھیے سر آپ خود ایمبیسڈر رہے ہیں، ان بیچاروں کو ایمبیسی میں ایک انٹرٹین نہیں کرتا، دوسروں بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ نور افضل اتنا زبردست انسان، اتنا ہونسٹ ہے، اتنا ایتھیکل ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کے میں سلوٹ کرتا ہوں. اس طبی میں نے کہا کہ یار میرے گھر آ جاؤ، جب بھی اسے کام نہیں ملتا وہ پہنچ جاتا ہے. پھر میں نہ بھی ہوں گھر میں نے کہا اس کی مزدوری دے دو پورا. تو اس میں بیسیکلی ان بیچاروں کو ایک تو ایکسیس نہیں ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو جب کمپنی نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا، اب پتہ لگنا شروع ہو گیا. تو کمپنی کیا کرتی ہے پھر؟ ان کو زبردستی ڈیپورٹ کر دیتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو فارغ کر دیتے ہیں. جیسے سعودی عرب میں 1.3 ملین پیپل پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں. وہ ان کی جو کفیل ہوتا ہے وہ پھر فارغ کر دیتا ہے. تو فارغ ہو جاتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ نہیں لا سکتے. سکتے. پھر اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں قیام کریں، کوئی اور جاب تلاش کریں. سر باقی راہیں بند ہو گئے وہاں، تو اب ہر چیز سرٹیفائڈ ہو گیا. ہر جگہ وہ آپ سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، آپ سے لائسنس. لیکن آپ ایک کفیل سے دوسرے کفیل آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ جو بھی کر لیں سر، جتنے بھی آسانی ہو بھی جائے، بٹ وہ جاب نہیں ملے گا. آپ جو جاب کے لیے جائیں گے، جاب کی ریکوائرمنٹ یہ کہ لائسنسڈ ہو اور سرٹیفائڈ ہو. تو کہاں سے کہاں جاب کریں گے؟ یا چپکے سے کر لے، جو مثلا 10,000 اگر دے رہے ہیں تو اس کو 1,000 یا 2,000 دیں گے، تو اس میں گزارا بھی نہیں ہوگا. وہ تو پھر فائدہ بھی ہاں وہ تو چپکے سے کچھ لوگ، جیسے میں گھر بنا رہا ہوں، مجھے وہ سستا، پھر وہ سستا لیبر کچھ لوگ ہو سکتا ہے چپکے کر رہے ہو. دراصل اس وقت جو سب سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، میں نے ٹیم بنایا، سیلانی کے لوگ ہیں، ہنر فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں، جیسے سن ٹیکنیکل ٹریننگ بورڈ ہے، میرے بہت سارے ٹیکنالوجسٹ دوست ہیں میرے. دنیا میں ہم نے تقریباً 200-250 انجینئرز ان کا ایک گروپ ہے، وہ سب میرے ہیلپ کرنے کو تیار ہیں.
وہ ڈائسپورا بھی نہیں، آپ کا ایک پلان کیا ہے؟ آپ میرا پلان بڑا سمپل سا ہے. میرا پلان یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بھیجا تھا، پہلا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرے کہ یار ہم آئیں گے وہاں، ہم سارے بندوں کو سارے مسئلے حل کریں گے. اگر کسی کے جو ڈگری ہے، ڈگری کو ہم اٹیسٹ کریں گے. میں HSC سے ہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہم آپ کا ایک آفس وہاں کر دیتے ہیں، آپ کے پاس ساری چیزیں آن لائن ہیں، وہاں ہم سارا دیکھیں گے، اٹیسٹ کر لیں، وہاں اٹیسٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح نیفٹیک والوں سے بات ہوئی، سندھ ٹیکنیکل ٹریننگ بورڈ سے، ان سب کی ہم اتھارٹی لے کے وہاں بیٹھ جائیں گے. جن کی ڈگریاں ہیں وہ تو ہم وہی ٹیسٹ کریں گے ایمبیسی میں. آپ کس طرح کریں گے؟ ان سے بغیر پوچھے کریں گے؟ نہیں تو یہ سب پارٹنر ہے، تبھی تو میں ہر ایک سے مل رہا ہوں، تبھی تو میں ہر منسٹری میں جا رہا ہوں. آپ بھی وہ آتے ہیں اور ٹھپے لگاتے ہیں. نہیں، میں تو دیکھیں، میں تو اللہ واسطے کر رہا ہوں، رب کی رضا کے لے کر رہا ہوں. میرا ابھی جیب سے خرچہ ہو رہا ہے. میرا بہت، میں جن لوگوں سے ملتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے تو دیکھیں مجھے باہر کئی جگہ جاب مل رہا ہے. کئی کمپنیوں نے ابھی مجھے سعودی عرب میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے آفر کیا تھا. میں نے کہا نہیں، میں صرف پاکستان کے لیے، میں نے بہت لیا پاکستان نے، رب نے مجھے بہت دیا، ایئر فورس نے مجھے بہت دیا، میں واپس کر رہا ہوں. میں تو صرف یہی کام کر رہا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ ہم میں کیپیبلٹی ہے، ہم وہاں جا کے ان سب سٹیک ہولڈر کو لیں گے. دیکھیں سب سے پہلا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کریں. دوسرا مجھے منسٹری، یہ ڈیٹا صرف منسٹری آف اوورسیز کے پاس ہے، آپ کے ایمبیسیز کے پاس بھی نہیں. بیکاز جو بندہ یہاں سے جاتا ہے، ان کا ایک بندہ ایئرپورٹ پہ ہے، ان کے پاس سارا ہوتا ہے. نیفٹیک کے پاس کتنے عرصے سے یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا یہ کلیکٹ؟ یہ تو شروع سے جو جاتے ہیں ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، بٹ ڈیٹا انہوں نے ڈیجیٹائز نہیں کیا. ڈیٹا ان کے وہ فائلوں کی فائلیں بھری پڑی. ہاں، ہم نے اپنے بندے، میں نے سے یہ کہا میں بندے ڈال دوں گا، آپ کی ہیلپ کریں گے. اب گورنمنٹ کے رول ریگولیشن سے، ابھی آج میں ملا تھا وہ نادر صاحب سے، انہوں نے کہا کل میرے ساتھ چلتے ہیں. نادر صاحب منسٹری آف اوورسیز نہیں، وہ اوورسیز نہیں، نادر صاحب ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری ہیں، وہ ریٹائرڈ ہیں. ان کے دوست ہیں، CEO ہیں منسٹری آف اوورسیز سے. میں نے بات کی تھی جوائنٹ سیکرٹری لیول پہ، تو انہوں نے اس پہ بات کی. پھر دوسرا ہم نے ایک رخسانہ، سینیٹر رخسانہ ہیں، اس کو بھی ہم نے ایکٹیویٹ کیا. وہ بھی اس چیز پہ، وہ انجینئرز ہیں، انہوں نے ایک پارلیمنٹڈ انجینئرز کا گروپ بنایا. وہ بھی کل ملی تھی منسٹر اوورسیز سے. اس نے بھی کہا تھا ابھی جب میں کراچی جاؤں گا تو ہفتے کو میری ان سے بھی میٹنگ ہے، پھر ہم سٹیک ہولڈر میٹنگ بلا لیں گے، ہم اس پہ کانفرنسز کریں گے اور سارے لوگوں کو. ابھی ہم نے سٹیک ہولڈر میں ٹیکنیکل ٹریننگ بورڈز کو لیا ہے، یونیورسٹیز کو لیا ہے، NGOs کو لیا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں. اب یہاں اسلام آباد میں لیکن زیادہ تر تو جو آپ کا ڈائسپورا ہے سعودی عرب میں، وہ تو KP سے نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک ڈیٹا وہ میرے پاس ہے، ابھی میں لایا نا. میں نے کہا تھا میں ابھی ایک میٹنگ کی وجہ سے ڈائریکٹ آ گیا، نہیں تو وہ ڈیٹا میں آپ کے لے آتا. اس میں سارے جگہ دیے ہوئے کہ KPK سے کتنا ہے. بلوچستان سے بھی ہے، میں بلوچستان کا ہوں، بلوچستان سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے، پنجاب سے زیادہ ہے. اچھا، پنجاب سے؟ ہاں، پنجاب سے زیادہ ہے. اسی طرح آزاد کشمیر وغیرہ سے بھی ہے. وہ پراپر، میں چاہتا ہوں ایک ڈیٹا مجھے ملے، اس ڈیٹا کو سارٹ کرنا ہے. سارٹ کیا کرنا ہے؟ بلیو کالر، وائٹ کالر. پھر تو بلیو کالر اور وائٹ کالر کی کوئی ریکوائرمنٹس الگ الگ تو نہیں ہے نا، ایک ہی ریکوائرمنٹ؟ نہیں دیکھیے، وائٹ کالر کے پاس تو صحیح ڈگری ہونی چاہیے. وائٹ کالر کی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا، اس کے تو ہمیں وہ RPL پروگرام چلانا پڑے گا. بلیو کالر کا، وائٹ کالر کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈگری کا اٹیسٹیشن کا ہے. سرٹیفکیٹ چھوٹا سا چاہیے. اس کا یہ ہے کہ 16 سال کا ان کا ایک ایکویلنسی ہونا چاہیے. وہ تو آسان کام ہے نا. وہ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. اس میں ہو سکتا ہے میں کچھ لوگوں کو وہاں سرٹیفکیٹ کرانا پڑے. ہمیں سعودی گورنمنٹ کے کچھ اداروں کو بھی ساتھ لینا پڑے گا. ان سے بات تو کرنی پڑے گی. ہاں، اکیلا کوئی، سب سے پہلے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرے، پھر ڈیٹا ہمیں دے دیں. ڈیٹا میں ہم نے سر سید یونیورسٹی کو تیار کیا، ہم نے IOBM کو تیار کیا، NAD ہمارے ساتھ ہے، مہران یونیورسٹی ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ملیں گے. ہم بیٹھ کے ٹیمیں بنائیں گے. جب سارٹ آؤٹ کریں گے پھر اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ پلمبر کتنے ہیں، ان پلمبر میں ان کا کیا وہ ہے، کس طرح کے سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر KPK ہے تو KPK ٹیکنیکل بورڈ ساتھ اس کا بندہ ہوگا وہاں پہ. ہم اکٹھا نہیں، اسیسر کا یہ ہے کہ اب بڑا مہنگا بزنس ہے. وہاں جو سندھ نیفٹیک کا جو ایک ڈائریکٹر ہے، بڑا لائق بندہ ہے، اس نے مجھے کہا کہ سر آپ اسیسر ایسا نہیں لے جائیں، آپ گروپس بنائیں. گروپس بنا کے جب سارے اکٹھے ہو جائیں پھر اسیسر یہاں سے لے جائے، کچھ دن کے لیے اسیسر کو کچھ پیسے دے دے، یہ کاسٹ افیکٹو ہوگا. اچھا، اب آپ اندازہ لگائے، ایک بندہ میں نے خود دیکھا دبئی سے، ایک ٹیچر آئی ہوئی تھی، اس کو بڑا پرابلم آ رہا تھا کہ وہ GHSE سے رجسٹریشن کرا رہے، فلاں بورڈ کے پاس جا رہی ہے. اب اس کا یہ خرچہ، ٹائم.
اب جب تک کچھ لوگوں کے نہ بھی ہوتے ڈیلے ہو تو وہ تو نکال دیں گے. تو کوشچن یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ایک فوکل پوائنٹ بنانا پڑے گا, ایک اتھارٹی بنانی پڑے گی انفارملی صحیح, جو کہ سعودی عرب میں موجود ہو, ابو دھابی میں موجود ہو, قطر میں موجود ہو, جو کہ وہیں پہ اسیس کرے اور سارا سب کچھ وہیں پہ کرے. دیٹ از دی اونلی سولوشن. ادروائز جو دوسرا سولوشن کریں گے وہ پھر اچھا دوسرا اس پہ مجھے وقفہ کہا جا رہا ہے. ایک ناظرین مختصر وقفہ لیتے ہیں, پھر تھوڑا سے آ کر آخری سیگمنٹ میں ڈسکشن کو تھوڑا سا پھیلاتے بھی ہیں, کیونکہ بہت سے مواقع پاکستانیوں کے لیے ہیں. تو چنگیزی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا چنگیز صاحب یہ بتائیے کہ کوئی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سعودی عرب میں کتنے پاکستانی اس وقت قیدی ہوں گے یا مختلف حوالوں سے جیلوں میں ہیں؟ بس اس کا ڈیٹا نہیں آپ کے پاس نہیں, میں نے اس پہ ریسرچ بھی نہیں کیا, نہ ڈیٹا ہے, بٹ ان کے میرے پاس ڈیٹا نہیں. آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن جو لوگ پاکستان میں جو سعودی عرب یا باقی خلیجی ممالک میں جیلوں میں ہیں, وہ آبویسلی ایک لحاظ سے ڈرگ ٹریفکنگ میں زیادہ میرے خیال میں تعداد ان لوگوں کی ہے. اس کے بغیر بھی کچھ ایشوز ہے, جیسے ابھی اگر آپ کا لائسنس یا کوئی سرٹیفکیٹ جعلی نکلے تو اس کے 3 سال جیل ہے. اس کے 3 سال جیل ہو جائے گی. جیل ہو جائیں گے. تبھی تو مسرور صاحب وہ نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگوں کے انہوں نے کہا اوریجنل دے دو, ہم سرٹیفکیشن پہ بات نہیں کریں, نہ ڈکلیئر کریں گے فیک یا کچھ. تو پھر حکومت کو کوئی ایسا مانیٹرنگ سسٹم نہیں بنانا چاہیے جس کے تحت جو لوگ بھی باہر جاتے ہیں ایک لحاظ سے وہ ان کے ساتھ بھی ان ٹچ بھی ہوں, ایمبیسی کے تھرو یا کانسلیٹ کے ذریعے؟ کیا سمجھتے ہیں, کوئی مانیٹری سسٹم کی ضرورت ہے؟ سر یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. انڈینز نے ایون بنگلہ دیشیز اور فلپینیوں نے بنایا ہوا ہے اپنا سسٹم ہے, مانیٹرنگ سسٹم. ہمارے کیا مانیٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کا جو بھی بندہ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کا جو ریمیٹنسز ہے وہ آپ کی اکانومی کی ایک بڑا پلر ہے, بیک بون ہو گئی ہے. اب آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو ان کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھنی چاہیے, ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے, ان کے پرابلم, ان کے ایشو, ان کی ساری چیزیں. مجھے بڑا افسوس ہوا, سیلانی کے وہ فاروقی صاحب ہے, وہ UAE گئے ہوئے تھے, وہ کونسل جنرل سے ملے تھے. میں نے کہا آپ ایمبیسیڈر سے ملیں, ان سے یہ پرابلم ڈسکس کریں. انہوں نے کہا ہاں ایمبیسیڈر کہہ رہے ہیں ہمارے بلیو کالر کو کوئی پرابلم نہیں, UAE میں وائٹ کالر کو نکال رہے ہیں. تو میں نے کہا یار ایمبیسیڈر صاحب سے پوچھے آپ کا ایکشن کیا ہے, پلیز آپ ایکشن کریں. عثمان صاحب کوئی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا, میرے دل پہ لگا کہ دیکھیں بجائے ایک مانیٹرنگ سسٹم ہونی چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ پرابلم ہمارے لیے بڑا سیریس ایشو ہے. گاڈ فاربڈ انڈینز تو کوشش کر رہے ہیں ہم کو ملائن کرنے کی, ہم کو نکالنے کی. ہمارا کوئی مانیٹرنگ سسٹم, اور خاص کر اس وقت سارے دنیا میں, میں ویٹ کا دنیا میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, میٹنگ کرتا ہوں, میں ان ٹچ ہوں. ویٹ کے لیے بڑے مانیٹرنگ سسٹم ہے, جیسے آسٹریلیا کا ٹیف پروگرام ہے. ٹیف پروگرام سے جو بھی بندہ وہ وہاں سے سرٹیفائی ہو جاتا ہے وہ اس کو ریکارڈ رکھتے ہیں. کیا ہے ٹیف؟ از ان کا آسٹریلین کا جیسے ہمارا نیف ٹیک ہے, ان کا اسی طرح ٹیکنیکل پروگرام ہے جس میں 1 سال پڑھتے ہیں, 1 سال انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. دیٹ از دا لائسنس. وہاں آپ کو ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, ووکیشنل ٹریننگ کا لائسنس ہے وہ. میں نے ایک پروگرام بنایا تھا گلوبلی اڈاپٹیبل ہیومن ریسورس کے تحت. ہم نے یہ کیا تھا 3 لیول رکھے تھے. ایک بورڈ تھا, اس میں پہلا لیول جو بھی بندہ ہمارے ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول سے پاس آؤٹ ہوتا وہ اس کو ہم ریکارڈ رکھتے, ہم اس کو 2 سال انڈسٹری میں رکھتے, وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہوتا, اس کی ایک ایک چیز ہم مانیٹر کرتے, نیشنل اس پہ رکھتے. پھر اس کے بعد جب 2 سال کے بعد ہم اس کو دوبارہ بلاتے, ایڈوانس ٹریننگ دیتے ہیں, ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ریجنل بھیج دیتے ہیں. ابھی تک چنگیز صاحب ہمارے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے, نہ کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے, تو پھر یہ جو محمد بن سلمان کا 230 ویژن ہے, اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں گے؟ سر ہم فائدہ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بڑا سوچتا تھا کہ محمد بن سلمان صاحب آ رہے, چائنیز آ رہے, 20 بلین کا MOU سائن کیا, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے MOU واز گون, ہوا میں اڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس جب کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے, ابھی نادر صاحب سے یہ ڈسکشن ہوتی ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, انویسٹمنٹ کی تو بات چھوڑیں, لیکن جو ہماری ورک فورس جو ہماری ورک فورس جو جاتی ہے اس کا یہ تو جب ایک بار چھوڑ دیا, صرف وہ رجسٹر ہوتا ہے منسٹری. اچھا اس وقت آپ کے خیال میں, چونکہ آپ ان ساری چیزوں کے معاملات سے بڑے جڑے ہوئے ہیں, 230 ویژن ہے پاکستان کی, پاکستانیوں کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں؟
پاکستانیوں کے لیے سب سے کن ایریاز میں؟ میں آپ کو ایک اچھے انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. میں آسٹریلیا کا ٹیف پروگرام یہاں لانا چاہتا ہوں. میرے 2 سینئرز ہیں جو بڑے اچھے سائنٹسٹ انجینئرز وہاں ریٹائر آسٹریلیا میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا. وہ ہمارے انجینئر گروپ میں سے. میں نے کہا یار ٹیف پروگرام کی بات کرو اور یہاں ہم پاکستانی ٹرینڈ کر کے ادھر بھیجیں گے, کیونکہ میں نے گورنر بلوچستان کا ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا, اس میں 80% لوگوں کو جاب دینا تھا, تو میں اس کے لیے وہ جاب کا مارکیٹ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یار آسٹریلیا میں بہت بڑی اپرچونیٹیز, بیکاز آسٹریلیا کے سارے اسکل لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں, آسٹریلیا میں کمی ہو گئی. سو دیکھیں سر, اگر آسٹریلین وہاں جا رہے تو ہمارے تو اس سے بڑا زیادہ ہے. میرا جو تیسرا, میں نے جو پوائنٹ آپ کو دیے تھے, پہلے گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرے, دوسرا ہمیں ڈیٹا دے دے, ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ کریں گے, گیپ نکالیں گے, پھر وہیں جا کے اس گیپ کو فل کریں گے. تیسری چیز یہ ہے ڈائیورسیفائی کرے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ کو کوئی IMF کی ضرورت نہیں, آپ اپنی اکانومی کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں, ناٹ اسٹیبل, تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اتنی اپرچونیٹیز ہے. یہ پروگرام اتنا پاورفل ہے کہ اس پروگرام سے آپ اب دیکھیں ہمارے پاس ینگ لوگ ہیں. میں ینگ لوگوں کو مینٹور کرتا ہوں. سر میرے مینٹی آج سے 4 سال 5 سال 6 سال پہلے اس کو میں نے مینٹور کیا, وہ قطر میں, آج بھی میرا اس سے کنیکشن ہے, آج بھی میں اس کو دیکھتا ہوں. سعودی عرب میں ہے, آج بھی اس کو پرابلم ہوتا ہے, مجھے کال کرتا ہے. ابھی ایک یہاں آنے سے پہلے ایک لڑکی سعودی عرب میں تھی, وہ جرمنی چلی گئی, وہاں اس کو کوئی پرابلم آ رہا ہے, وہ مجھے کال کر رہے کہ سر یہ مسئلہ ہو گیا, کیا کروں. گورنمنٹ کو یہ چیز چاہیے, منسٹریز اور یہ سارے کیا کر رہے ہیں سر اس وقت, ان کو آپ نے ایپس بنانا ہے. ہمارے پاس سر اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ سٹینڈ لون یا فری لانس IT کے لوگ کام کریں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. بیکاز میں مینٹور کرتا ہوں, میرے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام. جس کو ایپ ذکر کریں وہ کس مقصد کے لیے؟ سر ایپس یہ بنائے کہ سارے دیکھیں ایک ہی اس میں آ جائیں. ہاں بالکل. اب جیسے میں اسٹیٹ سیفٹی پروگرام کا ماسٹر ہوں, اکاؤ کا میں ماسٹر ٹرینر ہوں, انٹرنیشنل سول ایویشن کا. اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان, ایک سافٹ ویئر ہے, اس سافٹ ویئر کے اندر جتنے بھی ایویشن کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو لگائیں, جس میں ایئر لائنز بھی ہے, جس میں MRO بھی ہے, جس میں ایئرپورٹس بھی ہے, جس میں ATC بھی ہے, جس میں ایون آپ کا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے. یہ سب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اسٹیک ہولڈر سارے اسٹیک ہولڈر. وہ ایک اچھا سا زبردست پروگرام ہے. بلکہ یہ سافٹ ویئر بنانا کسی بھی ایریا میں مشکل کام نہیں ہے سر, بنے ہوئے سافٹ ویئر ہے. اچھا سر دیکھیں کنکرنٹ انجینئرنگ, میں نے پہلا انجینئرنگ سینٹر آف ایکسلنس بنایا. ہمارے ساتھ جو لڑکے تھے ہم کنکرنٹ کام کرتے تھے. یہ میں سر آپ کو بتا رہا ہوں 1998 کی 2000 میں ہم یورپ سے لیتے تھے, کمرشل ٹیکنالوجی لیتے, پھر ہم اپنی ملٹری میں ہم اس کو استعمال کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہے, گورنمنٹ کے پاس ہے. سر بیسیکلی مجھے بہت ڈیو اپولوجیز کے پاس وہ کرنا پڑتا ہے, جو ڈیسیجن میکر ہے وہ سو رہے ہیں. ابھی مجھے کل اتنا دکھ ہوا, میں نے کہا یار اس DG کی بجائے اس کا کلرک زیادہ بہتر ہے. مجھے اچھا تھا کہ میں اس کلرک سے, بیکاز سیز کے یار یہ, میں نے کہا یار دیکھو میرے ساتھ ایک پرابلم ہوا, شاہین ایئر لائن میں کوئی ایشو آ رہا تھا, میں ریگولیٹری اتھارٹی تھا, تو میں نے میٹنگ بلائی. جو GM ریگولیشن وہ کہہ رہا تھا سر یہ ہو نہیں سکتا, ریگولیشن نہیں ہے. میں نے کہا یار تم کنونس ہو, اس کے $2 ملین اس بزنس مین کے پسے ہوئے, تم کنونس ہو, یہ صحیح بات کر رہے, کہتا ہے کنونس, کہتا ہے سر ریگولیشن نہیں ہے. وہ پرنسپل ڈائریکٹر تھا مرتضیٰ صاحب, اللہ بخشے. میں نے کہا سر آپ اس کو دے دیں, 1 ٹائم ویور دے دیں. اور سیکنڈ میں نے کہا یہ ساری کمیٹی بیٹھی ہوئی, لکھو یہ ریگولیشن چینج ہونے چاہیے. امینڈمنٹ تو ہوتی ہے ریگولیشن میں. دوسرا سر ایک جو چیز گورنمنٹ کو ابھی اب سمجھنا چاہیے, دنیا میں ساری چیزیں ڈائنامک ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں اسٹریٹجک پلانز مین بائی ڈیفالٹ وہ اڈاپٹ کر سکے چیزوں کو, بیکاز ٹیکنالوجی کی عمر سر 8 مہینے ہے, نالج کی عمر 3 مہینے ہے. ہم سو رہے ہیں بالکل اس نیند سے جگانے کے لیے. اور یہ والی چیز ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے, ہو سکتا ہے اللہ میرے ذریعے کچھ کرانا چاہتا ہے. چلیے بہت شکریہ. ناظرین, ڈیسیشن میکرز سو رہے ہیں, یہی چنگیزی صاحب کا پیغام ہے, اور ان کو جگانے کی ضرورت ہے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. ہمارے پاس بے شمار مواقع ہیں پاکستانیوں کے لیے, لیکن ڈیسیشن میکرز سو رہے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.